یہ وہ ورٹیبریٹس ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہمارے C1 سے لے کے یہ جو گردن کے جن کو موہرے کہتے ہیں، ان کے اندر دو سروائکلز کے اندر ایک ڈسک ہوتی ہے، وہ پریس ہو جاتی ہے اور اس میں سے جو نرو نکلتی ہے جیسے C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7، تو اس میں C6 اور C7 جب پریس ہو جاتی ہے، ڈسک پریس ہوتی ہے، اس سے جو نرو نکلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے بازو میں نمنس آتی ہے، یہی ہوتا ہے، ہاتھ سو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ جو میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو سجدہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کے کتنے فائدے ہیں، لوگ ساری زندگی سجدے میں ہی۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق سجدہ کرنا سیکھا ہی نہیں۔ 10 چیزیں ہیں سجدے میں۔ سب سے پہلی بات، جب سجدہ کرو کبھی بھی کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو، یعنی جلدی ایسے گئے جلدی اٹھ جائے۔ سجدہ کرنا ہے انتہائی اطمینان کے ساتھ، اور میں اکثر کہتا ہوں سجدہ لمبا کرو۔ دوسری بات، تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ یہ بازو ایسے کر کے سجدہ کرنا، یہ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری بات، سجدہ ایسے کرو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چوتھی بات، سجدہ ایسے کرو کہ بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے۔ پانچویں بات، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو۔ 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 7ویں ہڈی کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ کوئی کہہ رہا ہے سر، کوئی کہہ رہا ہے ناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سجدے میں ناک خاکالود کرو، سجدے میں ناک خاکالود کرو۔ اور ناک یہ ہے، یہ نتنے ہیں، ناک اسے کہتے ہیں، اور یہ صرف اس وقت لگے گی جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان میں جو صفیں ہیں نا، یہ کتنے فٹ کی ہوتی ہیں؟ 4 فٹ کی۔ اور کبھی عرب میں جب جاؤ تو وہاں کی صفیں کتنی ہوتی ہیں؟ کتنے فٹ کی ہوتی ہیں؟ 6 فٹ کی۔ کبھی سوچا کہ یہ 6 فٹ کی نماز، یہ صف کیوں بچھاتے ہیں؟ نماز میں ہم نے میکسیمم آگے جانا تھا، اور لمبا سجدہ کرنے سے مراد وقت لمبا، اور دوسرا ہے جب آپ لمبا سجدہ کرو گے آپ کے جو اسپائنل کارڈ کی جو الائنمنٹ ہے یہ بالکل سٹریٹ ہو جائے گی۔ اس کو پریکٹیکلی سمجھیے۔ یہ دیکھو ہمارے ہاں سجدہ عموماً کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں سجدہ یوں کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن جو اصل سجدہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا۔ جب آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے اور آپ اپنے یوں رکھیں گے تو یہ چیز اس وقت لگے گی جب آپ میکسیمم۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری صف چھوٹی ہے، اور یہ ایک مونوپلی کے ذریعے صف چھوٹی کی گئی۔ جب ہم یوں کر کے سجدہ کریں گے تو بغل کی سفیدی تو کبھی زندگی میں نظر نہیں آئے گی، بکری کا بچہ تو زندگی میں کبھی نہیں گزر سکتا، اور 7ویں ہڈی یہاں لگنا تھا، بدقسمتی سے ہماری 8 ہڈیاں لگ رہی ہیں۔ یہ کب لگے گی؟ جب آپ آگے جائیں گے۔ اور 7ویں بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے آپ کی پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ چپکی ہوتی تھی، ایڑیاں آپس میں جڑی ہوتی تھی اور پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ۔ یہ جو بھائی کا سوال ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ جو سروائکل ہیں، اگر اس کے سارے مسئلے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو نماز میں پاؤں ملا کے سجدہ کرو، پاؤں کو آپس میں، پاؤں کی ایڑیوں کو، یہ پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملاؤ، اور جو پاؤں کی انگلیاں اس کو پریس کرو۔ آپ جیسے ہی پاؤں کی انگلی پریس کرو گے یہاں پریشر آئے گا، اور جب یہاں پریشر آئے گا آپ کے سروائکل کی یہ C1 سے لے کے C7 کی الائنمنٹ سیدھی ہو جائے گی، اور اس کے درمیان جو ورٹیبریٹس ہیں نا، جو موہرے ہیں،
ان دو موروں کے درمیان ایک ڈسک ہے میرے محترم بھائیوں، وہ کھل جائے گی، کیونکہ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اس کا کام ہے ایوری ان نیسیسری فورس کو اپنی طرف کھینچنا۔ تو جب آپ سجدہ کریں گے تو یہ والا مسئلہ ہے، یہ جو بازو میں اکثر لوگوں کے بازو میں درد آتی ہے، کسی کی یہ 3 انگلیاں، کسی کی یہ 2 انگلیاں، جب C6 کا مسئلہ ہوگا تو آپ کی یہ چیزیں متاثر ہوں گی، جب C7 ہوگا تو آپ کی یہ چیز متاثر ہوگی، یہاں پین آئے گی، ہاتھ سو جائیں گے، ہاتھ کی گرپ لوز ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جاتی، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میرے سے ایک چیز میں کسی چیز کو کھینچنا چاہتا ہوں، وہ کھینچتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ سجدہ صحیح نہیں کیا، ساری زندگی گزر گئی لیکن سجدہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز نہیں تھی، یہ تحفہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ تحفہ ہے۔ اور یہ پاؤں کی ایڑیوں کو ملانا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو، زور نہیں لگانا۔ پیروں کی انگلیوں کا پیٹ جب زمین کے ساتھ چپکے گا تو یہاں پریشر خود بخود آئے گا، اور یہاں پریشر کیوں لانا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سائنس ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارا فرنٹل سائنس، ہمارا میگزیلری سائنس، ہمارا ٹیمپورل سائنس، ہمارا آکسیپیٹل سائنس، یہ سارے کے سارے سائنس یہاں کھلتے ہیں، اور یہیں پہ عقل ہے، یہیں پہ ہمارا رب چاہتا ہے اپنی عقل کو خاک نور کر دو، اپنی عقل کو۔ اور یقین جانو میرے محترم بھائیوں، یہ جو پرابلم ہے، صرف 10 دن سجدہ لمبا کرو، یقین جانو صرف یہی پرابلم نہیں، یہ گردن کی پرابلم نہیں، 10 دن سجدہ کرو، جتنے لوگوں کے L4 L5 S1 کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کو شیٹیکا پین کا پرابلم ہے، جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، یقین جانو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور کسی بھائی